شروع کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام صحافی بھائیوں کو، کیمرہ مین کو گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد پچھلے 2 سالوں سے اس گورنر ہاؤس میں آپ نے دیکھا کہ عوام کی جو آمد و رفت ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہر سال اس تعداد میں اضافہ الحمدللہ ہو رہا ہے۔ جہاں آئی ٹی کے کئی ہزار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہیں اب تک اس گورنر ہاؤس میں 5.6 ملین لوگ گورنر ہاؤس آ کر دیکھ چکے ہیں مختلف مراحل میں۔ وہیں جہاں یہ سلسلے جاری ہیں، راشن کی ڈسٹریبیوشن 9 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، اور مختلف جو ہمارے انیشیٹوز ہیں وہ الحمدللہ اس 2.5 سال کے عرصے میں مزید بڑھے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں نے مناسب سمجھا، کیونکہ جیسا کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں ہم جو بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے میڈیا کے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا انیشیٹو رکھتے ہیں، پروجیکٹ رکھتے ہیں، اور میڈیا کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان شریف اگلے ماہ آ جائے گا، تو ہم نے اس بار جو رمضان ہے اس کو ہم نے گورنر ہاؤس میں اتحاد رمضان کا نام دیا ہے، اور اتحاد رمضان کے تحت ہم گورنر ہاؤس میں ایک پورا شہر رمضان بنا رہے ہیں۔ اس بار گورنر ہاؤس میں مختلف ممالک سے قرأت کے لیے جو مفتی صاحبان ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، 15 سے زائد ملکوں سے۔ اس میں مختلف ممالک اور پاکستان سے 30 کے قریب نعت خوان جو ہر روز اس گورنر ہاؤس میں جو نعت خوانی ہے وہ ہوگی۔ اسی طرح سے روزانہ کی بنیاد پر گورنر ہاؤس میں قوالی کا اہتمام بھی ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں بچوں کی جو پہلا روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے خصوصی ٹیبل کا انتظام کیا جائے گا، اور جو بھی اپنا پہلا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ گورنر کے ساتھ پہلا روزہ رکھے، وہ ہمارے پاس رجسٹریشن کرا دے، تو 30 دن بچوں کے پہلے روزے بھی کرائے جائیں گے۔ اور پھر سب سے خاص کہ ہم اس رمضان میں شہداء کی جو فیملیز ہیں، جن شہداء نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، تو ہم شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کو بلائیں گے، اور ایک سیگمنٹ ہمارے پاس اس طرح کا ہوگا کہ جس میں ان شہداء کے رمضان گھروں اور بارڈرز پہ کیسے گزرے، اور وہ کس طرح روزے رکھا کرتے تھے، بارڈرز پہ کیا بات اپنی فیملی سے کیا کرتے تھے، تو یہ اس بار یہاں گورنر ہاؤس میں یہ سیگمنٹ بھی ہوگا۔ اس بار ہم نے گورنر ہاؤس میں تراویح کا انتظام بھی کیا ہے، اور اس کے لیے بھی مدینہ شریف سے ہم نے ایک ان کو بلایا ہے کہ جو یہاں 30 دن تراویح کرائیں گے۔ تو تراویح کا انتظام بھی گورنر ہاؤس میں اس بار ہم نے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر ہاؤس کے اندر اس بار جو افطار اور ڈنر کا انتظام ہے وہ ہم نے 10 لاکھ لوگوں کے لیے رکھا ہے، 1 ملین لوگ، کیونکہ پورے کراچی کے اندر ہم انویٹیشن آویزاں کریں گے مختلف بل بورڈز پہ، اور اس بار اس کی خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ ہر آنے والا شخص قرآن اندازی میں شامل ہو سکے گا، جہاں ہم روزانہ کی بنیاد پر پلاٹس کی قرآن اندازی کریں گے، تو تقریباً مہینے میں 50 کے قریب پلاٹس جو ہیں
وہ ہم اپنے قرآن اندازی میں اس افطار میں شامل ہونے والوں کو دیں گے. اسی طرح سے ہم عمرے کے 50 ٹکٹ دیں گے. اسی طرح 100 کے قریب لیپ ٹاپس ہیں. اسی طرح موبائل ٹیلی فون ہیں, موٹر سائیکلز ہیں, اور بے شمار تحائف جو ہیں وہ ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ آج مہنگائی کے اس دور میں افطار ڈنر نہیں پورا رمضان کر سکتے. ان کو میں گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دے رہا ہوں. ہم روزانہ کی بنیاد پر مختلف جو آرٹسٹ ہیں ہمارے پاکستان میں, ان کو بھی ہم گورنر ہاؤس بلائیں گے. مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کو بھی ہم مدعو کریں گے. اسی طرح سے ہم مختلف سیگمنٹس اس بار شہر رمضان اور اتحاد رمضان کے نام سے گورنر ہاؤس میں کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو 10 لاکھ لوگوں کا ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ کم سے کم وہ گورنر ہاؤس میں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں جو ہم نے رمضان کیے ہیں اس میں 4.5 لاکھ اور 5 لاکھ لوگوں نے افطار پورے مہینے میں کیا, لیکن اس میں یہ قرآن اندازی والا جو عمل تھا وہ شامل نہیں تھا, اور یا اتنے سارے جو سیگمنٹس ہیں وہ شامل نہیں تھے. لیکن الحمدللہ یہ جو اتحاد رمضان ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ لوگوں میں اتحاد اور محبت اور پیار کا پیغام ہوگا. جہاں شہداء کی قربانیوں کو سراہا جائے گا, وہاں مختلف ہمارے نعت خوانوں, قوالوں اور قاری حضرات کو, ثنا خواہوں کو بھی ہم یہاں بلا کر گورنر ہاؤس میں اپنی عوام کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے, تاکہ وہ لوگ جو ہمارے بڑے بڑے نعت خوانوں کو, قوالوں کو نہیں سن سکتے اور وہ صرف ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر دیکھتے تھے, وہ یہاں ان سے نعتیں بھی سنیں گے, قوالیاں بھی سنیں گے. اور جو بڑی راتیں ہوں گی اس میں ہم مختلف علماء کرام سے درخواست کریں گے کہ وہ یہاں آ کر گورنر ہاؤس میں اس دن دعا کروائیں طاق راتوں کے اندر. تو اس کا بھی ہم اہتمام کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے مہینے کا کام ہوگا. لوگوں کو جمع کرنا, لوگوں میں محبت بانٹنا, اور یہ سارا کچھ لوگوں کے لیے ہے, عوام کے لیے ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جو گورنر ہاؤس پہلی بار دیکھیں گے, اور یا ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں, ان کے لیے میں. اور یہاں جو انتظامات ہوں گے, وہ جو اسٹیج ہم بنانے جا رہے ہیں, وہ آج دن تک جس طرح ہم نے یہ ہمیشہ کہا کہ ہم ثقافتی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹیج ہم نے مہاجر کلچر ڈے پہ منایا, اس کے بعد ہم نے 14 اگست آپ کے سامنے کی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میسو فائر ورکس کیا. تو یہ اسی طرح ہم نے 6 سپٹمبر کا پروگرام کیا جس میں ڈیجیٹل اسٹیج بنایا گیا, یا ذاکر نائک صاحب کے لیے ہم نے اہتمام کیا. یہ ابھی پچھلے دنوں جو ہماری شب معراج کی رات تھی, اس میں ہم نے شب معراج کے حوالے سے سب سے بڑا اسٹیج بنایا. تو یہ اس ماہ رمضان کا اسٹیج بھی تقریباً 10 راتوں اور 10 دن پر مشتمل ہوگا اس کی تعمیر, جس میں پورا ایک کانسیپٹ کریٹ کیا جائے گا. اور یہ ماہ رمضان کے جتنے بھی اسٹیج, چاہے وہ کسی چینل پہ بنتے ہوں یا کسی دنیا میں کہیں بنتے ہوں, الحمدللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان سب سے بڑا جو ہے نا وہ اسٹیج ہوگا, سب سے بڑا دسترخوان ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ صرف گورنر ہاؤس میں اب نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ جو ایم پی ایز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے, ان سب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں, چاہے وہ حیدرآباد ہو یا باقی بھی جگہیں ہوں یا کراچی کے, پورے کراچی میں یہ دسترخوان عوام کے لیے لگیں گے. اور روزے کا اور ڈنر کا اہتمام جو ہے وہ ہر علاقے میں کیا جائے گا. اور اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ رمضان اتحاد کا نام دیں گے ہم, اور پورے شہر میں رمضان اتحاد کے تحت ہی یہ افطار کے اور ڈنر کے دسترخوان لگیں گے, اور پورے شہر کے اندر افطار ہوگا. اور لوگوں کو اتحاد کا, امن کا ہم پیغام دیں گے, اور دنیا کو بھی یہ جو مثبت چہرہ ہے پاکستان کا, اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوگا کہ یہ پھر جس طرح ہمارے فائر ورکس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج دی
کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بڑا میسو فائر ورکس نہیں ہوا. آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی انشاءاللہ انٹرنیشنل نیوز میں آئے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی اور باہر بھی کہ اتنا بڑا دسترخوان جو کہ پوری کراچی میں اتحاد رمضان کے نام سے ہوگا, اس میں سبھی لوگ افطار ڈنر کریں گے. اور میں سارے کراچی کے لوگوں کو, ہمارے سندھ کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور گورنر ہاؤس میں اس رمضان میں آ کر میرے ساتھ گورنر کے ساتھ بیٹھ کر افطار اور ڈنر کریں. اچھا گورنر صاحب, آج ابھی آپ جس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یقیناً ایک اچھی روایت ہے جس کو آپ ایک مرتبہ پھر کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے پیڈی تھانے کے باہر ایک نوجوان اس کو قتل کر دیا گیا تھانے کے اندر, اور تھانے دار بھاگ گیا. وہاں وہ مظاہرہ چل رہا ہے, آپ کے ایم کے پی ایس بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 3 گھر کے چراغ آج بھی ٹینکر نے بجھا دیے ہیں. تو یہ آپ نے اتنا بڑا الٹیمیٹم دیا, اتنی بڑی باتیں, لیکن پھر بھی آپ کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا. یہ محکمہ داخلہ سندھ کیا کر رہا ہے, کون اس پہ عمل کرے گا, یا آپ کو واقعی میدان میں نکلنا پڑے گا ٹینکروں کے خلاف, کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں آج آپ کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اب کراچی شہر میں نکلوں گا, اور اس ٹائم پر نکلوں گا جب ٹینکرز اور ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے, اور ہم ان ٹینکرز کو ان ٹرالوں کو روکیں گے, اور جو ٹریفک پولیس ہے اس کو بلا کر ان کے حوالے کروں گا. اور یہ میں تمام جو پیپلز پارٹی کے